السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار، وہ اگر قوت فرعون کی در پردہ مریب، کون کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی۔ شرائع آئین پیغمبری سے سو بار الحذر، مرد آزما مرد آفری۔ اب علامہ محمد اقبال کی افکار و تخیلات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مرد مومن کا کردار، مرد مسلمان کا جو کردار اور مجاہدین کا کردار، مومن تو مظالم کو پسند نہیں کرتا، اس کے دل میں بغاوت ہوتی ہے۔ کس کے خلاف؟ شیطانی کتوں کے خلاف، شیطان کے افکار و تخیلات کے خلاف، ہر وہ نظریات جو خدا داد سوچوں کے ساتھ ٹکرا جائے، مرد مومن اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی برگزیدہ شخصیات جنہوں نے جامع عشق کیا، عشق پی کے ان میں خودی چھا گئی اور انہوں نے کائنات کے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے اور خدا کے ترجمان بنتے ہوئے جہاں جہاں شیطانی سوچیں پن رہی تھیں، وہاں پہ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے گلی گلی نگر نگر ملکوں سفر کیا اور انہوں نے اپنے عزیز و اقارب سے بھی جدائیاں برداشت کی، ہجرتیں کی اور خدا کے پیغام کو پھیلایا۔ اب دیکھا جائے تو آج 61 روز ہو گئے ہیں، 61 روز 62 روز ہو گئے ہیں فلسطین پہ سونی فوجیوں کے مظالم کی امت مسلمہ بدستور غفلت کی وادی میں سوئی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کہیں بھی انسانیتی ہمدردی کا جذبہ نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی چڑیا سے بھی زیادہ بے حیثیت نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا بھی اثر ان کے دشمنوں پہ نہیں پڑ رہا۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب کردار ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ احساسات جذبے چھین لیتا ہے، انسان کو بے حیثیت کر دیتا ہے، اور یوں بھی مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اپنے گاؤں پہ کس قدر سچا ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس وہ لیڈر کہاں گئے جو عالمی اسلام کے لیڈر علمبردار کرانے والے تھے، وہ مبلغین، اور وہ کہاں گئے کہ ہم عشق کا جو ہم ہے وہ پرمٹ ہم جاری کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اس قدر شاخ کی صفوں میں بلند مقام حاصل کر چکے ہوئے ہیں۔ آج وہ کدھر ہیں؟ کیا آج کے مسلمان کا کردار سابقہ ادوار کے جو اسلامی ہیروز ہیں اس کے آئین مطابق ہے؟ تو ہمیں شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ایسا ممکنات میں ایسے نظر آتا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں ہے، اور یہی نہیں ہے۔ آج ایک طرف مولویوں کے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ اور قوم کو تباہ و برباد کر دینا، اخلاق و کردار تک چھین لینا، اور دوسری طرف حکمرانوں کو یہ پرمٹ دے دینا کہ تم جو مرضی کرو، ہماری دال روٹی چلتی رہے، ہمارا چندہ چلتا رہے، ہماری عیاشیاں چلتی رہے، اور ہم تم سے اپنی جو خدا کے دین کو جو ہم نے صحیح معنوں میں ترجمہ نہیں مان سکے اس کی قیمت بھی لیں گے اور قوموں کی تباہی کی قیمت وصول کریں گے، کیونکہ ہم تم کو اپنے نزدیک سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے بے حیثیت ہو چکے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ خدا ہم سے بہت دور نظر آتا ہے، خدا کا عذاب ہمیں بہت دور نظر آتا ہے، تو لہٰذا اسی دوری نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم تمہاری کلمے چاہتے ہیں۔ یہی حال مسلم امت کے حکمرانوں کا نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ظاہر پرستی کی کا دل دادا مغربی اقوام کے جو ظاہری نمود و نمائش ہے اس سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی ابھی تک لاہ عمل تیار نہیں کیا، اور یوں فلسطینی بدستور مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بعض بزرگوں کی یہ دل دلا دے رہی ویڈیو کہ سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشایات کریں گے، امت مسلمہ نے ہماری مدد نہیں کی، اور کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے، اور کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو قتل و غارت کے جو سلسلے نظر آتے ہیں، اور کس قدر، اور یہ اسی وجہ سے آپ کا ہدڑ بھی شیر اس وقت بنتا ہے جب آپ اس سے امن کی بھیک مانگتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے جو نقصانات کیے اس کا حساب مانگو۔ اگر جب طیب رجب اردگان نے کہا کہ ہم اس کا حساب لیں گے، پر اس کی بات ابھی تک اس بچے جیسی ہے جس کی خواہش صرف یہ ہو کہ بڑا ہو کے میں نے یہ بننا ہے، مگر عملی طور پہ وہ بہت زیادہ اس سے دور ہو، یہی چیز اس کی نظر آتی ہے۔
کیونکہ رجب اردوان اگر اس کی کارکردگی کا تسلسل دیکھا جائے تو ابھی تک اس نے کوئی اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لیا جس کی بنیاد پہ ہم اسے یہ کہہ سکیں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ دور شروع کرے گا. ابھی تک اس نے کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیا جس پہ کہہ سکیں کہ حقیقی معنوں میں اس کے دل میں ان کے مسلمان کی ہمدردی ہے، بلکہ وہ صرف ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ جس لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، کبھی عالم اسلام کا لیڈر بنتے ہوئے، کبھی چند مولویوں کو پیسے کھلا دیے، کسی کو حج کے بیچوں کو بھیج دیا اور اسلام کے لیے جذبات. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جس قدر لبرل سیکولر سوچیں ترکی میں پنپی ہوئی ہیں اور کس قدر شکنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ ایمان کی وہ حرارتیں نظر آئیں جو حرارتیں کبھی حضرت سلمان فارسی کو ملی، کبھی حضرت بلال حبشی کو ملی، کبھی حضرت عمر فاروق کے دل میں ایمان کی وہ حرارتیں تھیں. وہ آج کے مرد محمد سے کیوں چھین لی گئی؟ اس لیے چھین لی گئی کہ وہ اس نے اپنے افکار و تخیلات میں دوسروں کو جگہ دے دی. اور جب کوئی دوئی پسند، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، حق لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ذرا سی ادھر عشق مجازی میں اگر محبوبہ کو پتہ چل جائے کہ اس کا محبوب کی آنکھ بٹک گئی ہے تو وہ اس کا نام کیا ناراض ہو جاتی ہے. تو یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ کسی کے نظریات، سوچ، افکار و تخیلات یہ تو آئنسٹائن ہے اور وہ سچ نہیں کوئی بولتا کہ زبان و حاصل اسے محفوظ نہیں ہے، حرام کھا رہے ہیں، قتل و غارت کروا رہے ہیں، یا اپنی طاقت کا کوئی بھی زبان کی طاقت ہو جائے، ہاتھ کی طاقت ہو جائے، مال و دولت کی طاقت ہو جائے، وہ دیکھا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں اور میرے آئین مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کو کے قریب بندوں کو کرنے کے لیے اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے کہ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کہ یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ساری چیز کا ہم در نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو اسے اجر کا طالب ہے. میں ایسا نظر نہیں آتا یہاں پہ این جی او بنا کے لوٹ کے کھا جاؤ، یہاں پہ تھوڑی سی ہمدردیاں بنا کے سوشل میڈیا پہ اپنی ہمدردیاں سمیٹ لو، اپنے ویوشپ بڑھا لو. اب تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، میڈیا کوریج کر لو، سیاسی بیان دے کے، اچھے اچھے بیان دے کے، یا کچھ کاؤنٹر اپنے مخالفین جو ہو تو اپنا پوائنٹ گین کر لو. واٹ از دس؟ اس سے تو کردار ڈیولپ نہیں ہوتی، اس سے تو جذبے امن میں نہیں ہوتے، اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. ایمان میں اضافہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور آپ تمام شیطانی غافلت کر دیں. ہمارا ایسا نظر نہیں آ رہا یہاں پہ سعودی عرب ایک طرف فیشن کے شوز کرا رہا ہے اور دوسری طرف اسی کے جو اس کو امت مسلمہ کا ترجمان ہونا چاہیے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور وہ اس کا نام کیا ہے، وہ کیا سائن دے رہا ہے یہودی لابی کو، جبکہ یہودی برٹش اور امریکن تو ایک ہی ہے طرح سے مسلمانوں کے قتل عام جاتے ہیں. اس لیے کبھی وہ ملکہ صلیبی جنگوں کی بات کرتا ہے، کبھی برطانیہ نے ہندوستان میں برطانوی راج لگا دیا تھا، اور کبھی اس کا نام کیا ہے اب یہودی جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جس طرح پاکستان میں سیاست میں چہرے بدلتے ہیں میں کرتوتیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، اسی طرح تمام غیر اقوام کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا، امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر دینا. اگرچہ فکری اقبال کے حوالے سے دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں بے پناہ خرابیاں ہیں اور کردار کے حوالے سے انہوں نے تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، وہ امت نہیں رہی کیونکہ انہوں نے غیر کے افکار تخیل بنائے جو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں. انہی کی لبرل سوچوں سے، انہی کی غلط نظریات سے وہ اس قدر خدا کی بارگاہ سے بے حیثیت ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ان سے ان کے جذبے بھی چھین لیے ہیں، جہاد کا جذبہ چھین لیا ہے، دشمن سے نفرت کا جذبہ چھین لیا ہے، بلکہ وہ خود اپنے قاتل کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تمہاری میٹھی نیند پسند، تمہاری میٹھی موت پسند ہے کہ تم دیمک کی طرح ہمیں ختم کر رہے ہو، اور ہم اتنے بے حیثیت ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور ہم قیامت کے بالکل قریب جاتے جا رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے دور اور بے حیثیت رہتے ہوئے اس قدر تباہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان چیز کا ادراک ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اسماعیل ہانیہ کا ابھی حماس کے لیڈر کا بیان کہ ہمیں پاکستان سے توقعات ہیں کہ پاکستان اگر اسٹینڈ لے تو اس جنگ کی وجہ سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ تمام اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ کسی بھی ملک سے امید وابستہ نہیں کر رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے زندگی دیکھا جائے تو جب کیا میں پاکستان کا وقت تھا تو کیا میں پاکستان کے وقت بھی پاکستان نے ترکی کی حمایت کی تھی اور فلسطین کو قائد اعظم نے نجائز بچہ قرار دیا تھا. تو اب دیکھا جائے تو
خالی آج پاکستان مان گیا اپنے نظریات، افکار و تخیلات کے تحت. روک تھا، دبدبہ تھا، ہندو سکھ عیسائی سب جتنی قوتی طاقتیں تھیں وہ پریشان تھیں کہ ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی راہ میں رولیٹ ٹکا نہیں سکتے، ان کو اب ان کا حق دینا چاہیے، کیونکہ ان کی املاک چھین کے بھی تھک چکے تھے، ان کی زندگی کی سہولیات چھین کے بھی تھک چکے تھے، ان کے اخبارات کو بھی بین کر چکے ہوئے تھے اور ان کی املاک کو چھین لیا، ان قتل و غارت کروا کے تھک چکے ہوئے تھے. مگر جذبہ تھا کہ ایک مارتے تھے تو اسی طرح کا جذبہ دوسرے میں تھا، دوسرے کو مارتے تو شہید کرتے تو تیسرے میں جذبہ تھا، چوتھے میں تھا. یہ جذبہ قدرت کی طرف سے عطا کردہ تھا اور قاتل تھک گیا قتل کر کے، مگر ان جذبوں کا مقابلہ نہ کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے دیے، کیونکہ مقصدیت ایک تھا، منزل ایک تھی اور انسان بٹنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو سب ایک ہی مقصد میں رنگے ہوئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو اشتانیت کا پرچار کرتے ہیں، جو خدا کے باغی ہیں، جو انسانی کی تذلیل کرنے والی ہیں، جہاں پہ انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے بلکہ اسٹیٹس اور اونچی ذات اور اس طرح کے تفرقات میں پھنسی سوچیں انسانیت کی مسیحا نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہمیں اب اپنے ایسے پلیٹ فارم بنانا ہے جہاں پہ ہم آزاد رہتے ہوئے اپنے کردار میں مزید پختگی پیدا کرتے ہوئے قومی عالم میں پھیل جائیں تاکہ پوری دنیا کی ہم قیادت کر سکیں. تو مدینہ کی ریاست کی طرح ہی پاکستان کا وجود معرض وجود میں آ گیا، بے شمار قربانیاں دی گئیں، مگر افسوس حد افسوس حکیم اب دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی حکمران نظر نہیں آتا، پاکستان میں کوئی اچھا مبلغ نظر نہیں آتا جو قوم کی تربیت کر سکے. حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے بھی مدینہ کی ریاست کی طرح ہی اگر پاکستان معرض وجود میں آیا تو حقیقت میں علامہ اقبال کے تخیلات نے بڑا کام کیا. تو اس لیے حکیم الامت آپ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ ایسے لگتا تھا جیسے خدا کے الہام کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اقبال کے دل پہ اترے ہیں. اسی وجہ سے یہ اسی طرح فقاص تھے آپ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب انسان پاکیزہ باقیدار ہو اور وہ خواہش نفس کا شکار ہو. تو لہٰذا آج امت مسلمہ میں نہ تو علامہ محمد اقبال جیسی شخصیت نظر آتی ہے کہ جو ان کو جھنجھوڑے، ان کو بتائے کہ تم کدھر کھڑے ہو اور تم اپنی تباہیاں خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہو. آپ کے جو دشمن ہیں وہ سب آپ کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں، کبھی عراق کی صورت میں، کبھی افغانستان کی صورت میں اور کبھی کسی اور ملک کی صورت میں، جبکہ ہم نے امت مسلمہ اس قدر بے بسی کا شکار ہے کہ ہم نے اپنے اپنے نعرے لگائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہم، سب سے پہلے وہ، تو سب سے پہلے وہ، مگر دشمن ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت ان کو تباہ کر رہا ہے. اور ہم اسی میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں دشمن کا ذہن بدل جائے اور ہمیں کچھ نہ ہو، ہمیں کچھ نہ ہو، وقت گزر جائے، وقت گزر جائے، وقت گزر جائے. ان کی سوچیں، ان کے تخیلات اس غریب جیسے نظر آتے ہیں جس کے پاس زندگی گزارنے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ گن گن کے اپنے دن کے آیام گزار رہا ہوتا ہے کہ آج کا دن تے گزر جائے، کل کا دن تے گزر جائے، آج تے روٹی کھا لیے، کل ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت بھی نہیں ہے اپنے دشمن کے خلاف. اسی لیے کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنے اسلامی ممالک نے ان کو قبول کر لیا. تو اب بھی اگر ان مسلمانوں نے اسٹینڈ نہ لیا اور حماس کی مدد نہ کی تو پھر بہت ہی نیکسٹ جو ہے آپ کا دشمن مزید اس کو یہ چیزیں اس کی قوت میں اضافہ کریں گے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود ابھی بھی کریں گے کہ اتنا کچھ ہم نے کر دیا تو ہمارا تو کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ الٹا یہ ہمارا پاؤں پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ پلیز ایسا مت کرو. اسلام کی تاریخ کا مطالعہ میں اگر کرتا ہوں ایز اے مفکر اسکالر، تو مسلمانوں نے متکبرین کے جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب تم بغاوت کر بیٹھے اللہ کے دین کے خلاف اور انسانی پہ ظلم کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں کوئی بھی امن اور صلح کی بات نہیں مانتا، بلکہ میرا کام اپنی مرضی کے ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے کسی کو قتل و غارت کروانا ہے یا جو بھی ہے کسی کے ٹائٹل کو فتح کرنا ہے یا کسی کے انسانوں کو ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے. تو ایسے شخصیت کی بینڈ بجائے نہ جائیں تو پھر
شیطانی کتے پروان چٹنی جیسے آج پھیل چکی ہوئی ہیں. تو آج منانے عمل میں بھی مسلمان بہت پیچھے ہیں، جیسے میں نے افطار و تخیلات کے حوالے سے بتا دیا. اسی طرح عملی طور پہ جہاد کے حوالے سے بھی بہت ہی پیچھے ہیں. اور علماء محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر وہ قوت فروغ کی در پردہ ملی تو قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلمے لائیں. اگر زمانے کا جو ہے وہ موسیٰ فرعون سے ساتھ بات کر لے اور کہے کہ تو میری زندگی بخش دے اور میرا تو کام صرف اچھی اچھی باتیں کرنا ہے، تو لوگوں پہ جتنا مرضی میری قوم کو قتل و غارت کرواتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. علماء اقبال کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت میں زحمت بن جاتی ہے. ایسا موسیٰ، ایسی اللہ کی برگزیدہ شخصیت جو دشمن کتوں کے شیطانی کتوں کے ساتھ شور کرتا ہے. اچھا، تو یہی چیز ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اپنے افکار و تخیلات شیطانی سوچوں کا خاتمہ کیا اور بتایا کہ سچائی کیا اور غلط چیز کیا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارے دل میں نفرت کی نگاہ بھی نہیں ہے، نفرت کا دل بھی نہیں ہے، اور نہ کیونکہ ہماری سوچیں ہائی ٹیک شیطان نے کی ہوئی ہیں. تو شیطان نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا ہے ان کا جو غیر مسلم غلط ایجنڈا سیٹ کرنے والے ہیں یا غلط لوگ ہیں. اور جو مسلمان کا درد دل تھا یا مسلمان کا بھائی تھا، وہ تصور اس لیے ختم ہو گیا. جب کردار ختم ہو جائے گا، احساس ختم ہو جائے گا، تو پھر خونی رشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور جو احساس کے رشتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور جو معاشرے میں خانہ داری کا نظام قائم ہوگا، غلط قسم کے نظریات والا کوئی بھی انسان غلط معاشرے کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. اور جیسے بن رہے ہیں، تو لہٰذا اسماعیل ہانیہ کا بیان، اوپر سے ابھی ہی نتن یاہو کا بیان کہ ہم جو ہیں وہ ان کے لیڈر جو ہے حماس کا مین لیڈر ہے، اس کے گھر تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور وہ تو بالکل تاک تاک کی نشانی لگا رہا ہے، ایسے جیسے ان کے سر پہ کھڑے موت مسلط کر رہا ہے. مگر دیکھا جائے تو جو خبریں سننے میں آتی ہیں کہ 5 اسرائیلی مار دیے، 10 گاڑیاں تباہ کر دیں، 15 مار دیے، جتنی تعداد میں وہ ادھر آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے، تو روز کم از کم کوئی 1000 یہودی لابی کا فوجی تو مرنا چاہیے تھا. مگر 5-6 مار دیا تو کیا مارے. اب ان کے پاس نہ راکٹ لانچر ہیں، یہاں تو پھر یہ بھی ان پہ فائل کھول دیں، میزائل کھول دیں. اتنے میزائل کھولیں گے وہ فلسطین کا صفحہ ہستی سے مٹ گئے. جس طرح وہ تمیز نہیں کر رہے، یہ بھی تمیز بھول گئے. مگر ایسا نہیں چل رہا سسٹم. یہ پتہ نہیں کیسی جنگ لگا کے بیٹھ چکے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کے مسلمان بھی بے کا شکار نظر آتی ہے. پس پردہ اگر چھوٹی موٹی مدیں اگر ملتی بھی نظر آتی ہیں تو وہ اس حوالے سے ناکافی نظر آ رہی ہیں. اور یہ بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے اگر وقت پہ مسلمان نے اس چیز کو، اس جو کبھی چنگیز خان کی صورت میں اس کا نام کیا ہے، ہلاکتیں دنیا کی نظر آتی ہیں، اور کس قدر عظیم لوگوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا. وہ اور ہمیشہ سے شیطان جو ہے لوگوں کو ورگلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا پہ قابض ہو جاؤ اور اپنی طاقت کے ذریعے اور لوگوں کو غلام بنا لو اپنا. اور ایسے چنگیز خان کا دور دیکھ لیں، اسکندر اعظم نے بھی سنا کہ اس نے بھی دنیا کو فتح کرنے کا جذبہ اس میں آ گیا، اس نے آدھی دنیا فتح کرنے کے لیے کی. اور اس طرح مختلف لوگ. مگر اب دیکھا جائے تو مرد مجاہد کے کردار کی طرف چلا گیا. اللہ تعالیٰ تو مرد مومن کو کہتا ہے نا دنیا فتح کرو تاکہ تم نے تو ظلم کرنا نہیں. اور جو شیطان کے طرف والے لوگ ہیں وہ دنیا کو فتح کریں گے، تم انسان پہ ظالم کریں گے اور شیطان ادھر آ جائے گا. تو مرد مومن کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو اس کا نام کیا ہے، دنیا کو فتح کرو، تو وہ نظام کی جگہ ہے، وہ مرد مومن کی جگہ ہے. کیا مسلمان امہ خواب غفلت کی وادی میں سوئی ہے تو باقی اس میں سوئی ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کے دار جو دنیا کو فتح کرنا چاہتا وہ نظر نہیں آتا. جہاد کا مقصد ختم ہو کے رہ گیا، جہاد جو وہ ختم کر دیا گیا. اس میں جیسے علماء دین کا کہ وہ انہوں نے دین بیچنا شروع کر دیا. اس طرح ہر ملک اگرچہ حوثی باغیوں یمن کے لوگوں نے جہاد کے حوالے سے پیش رفت کی ہے. اور سننے میں آیا تھا کہ کافی یمن سے لوگ حوثی باغی جو ہے وہ اس اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں. اس کا نام کیا ہے، فلسطین کے لیے. مگر ابھی تک انہوں نے کیا نقصان کیا ان کا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ ایسے ہی تھا جب کشمیر میں مودی نے جب ان کو پہ قبضہ کیا تھا کشمیر پہ، تو
سمجھ میں آتا ہے کہ مجاہدین کی فوج جو ہے مدد جو ہے ان سے لڑنے کے لیے، مگر وہ بات جو ہے وہ تھام نہیں سکتے. لہٰذا اب اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں لاہم اختیار کر لیں، دولت کے اپنی وہ رخ کھول دیں فلسطینیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، اسلحہ کے رخ کھول دیں، اور اسلام کے جو مجاہدین ہیں وہ بڑھتی چیزیں پوری دنیا میں. آج پاکستان میں اتنے لوگ ہیں جو اب پاکستان میں اگر ہم گننا شروع کر دیں نا تو آپ کو کوئی 50-60 لاکھ بندے مل گئے جو اپنی زندگی سے گزاروں وہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں. تو بجائے اس کے وہ خودکشی کریں، ان کو مین مقصد کے لیے کیا ہے. اسی طرح جتنے بھی عالمی اسلام میں جن میں جہاد کا دکھتا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرتے ہوئے نہ ممالک ٹکرائیں. جب پوری دنیا سے مجاہدین تو جا سکتے ہیں، ادھر تو یہودی لابی اور دوسرے چیزیں سارے اکٹھے کام کر رہے ہیں، پر ادھر تو ہم نے ابھی تک پہلا اسٹیپ نہیں لیا کہ چلو کوئی ملک مدد نہیں کر رہا تو مجاہدین جو ایک فرض ہے ہر ایک انسان پہ جہاد کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے میدان عمل میں جہاد نہیں ہوتا. ابھی تو وہ جہاد کا بھی کسی نے ابھی تک کسی بھی مسلم جو صوفی ملا ہے اس نے ابھی جہاد کے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا کہ فلسطین کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے، بلکہ سارے کیا بھیک مانگ رہے ہیں پلیز ہمیں تھپڑ نہ مارو. جو جیسے کوئی طاقتور شخصیات کسی کو مارتا ہے تو ہمارے ادھر غریب انسان کیا کہتے ہیں، پلیز ہمیں نہ ماریں، ہمیں نہ جوتے ماریں، ہمیں تھپڑ نہ ماریں. یہی لوگ حکمران ڈال رہے ہیں، ان پہ جنگ بند کر دو، جنگ بند. ظالم انسان ایسے ہی سمجھتا ہے. جب کسی کا آپ غرور خاک میں ملاتے ہیں تو پھر اسے اپنی اوقات کا قدر آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بےعزت ہے. اس وقت تو اس پہ شیطان حلول کیا ہوا ہے اور وہ تو سمجھتا ہے متکبر بنا ہوا ہے وہ تو، اور جس کے دائرے میں متکبر کو جنت مل جائے گا. تو یہ تو تکبر جو ہوتا ہے وہ متکبرین کو بچھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ظالم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے بندے پیدا کرتے ہیں کہ ان کو تباہ و برباد دیا جائے ظالموں کو، تاکہ انسانی کا خاتمہ ہو جائے، معاشرت تباہ ہو، لوگ خدا سے میوس نہ ہو. مگر یہاں پہ کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت اس قدر کر دی ہے کہ نہ تو ہم اس سودے پہ پورا اترتے کہ جہاں پہ وہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اور نہ ہی وہ جذبات و احساسات اللہ نے ملی ہیں، کیونکہ اگر وہ جذبات ہمیں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری ایمان کی طاقتیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے دل میں وہ چاہ نہیں ہے، وہ جہاد کا جذبہ نہیں ہے. تو ہم کیوں کر وہ مقام اللہ تعالیٰ کا ہر نظام ایک پروسیس سے چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کسی کو بڑے عہدے پہ، پہلے قدرت کسی کو اس عہدے کے لیے تیار کرتی ہے قدرت، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ خوبیاں اور صلاحیتیں دیتے ہیں. اگر کسی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہ اگر آپ کسی پاگل کو 50 لاکھ روپے بڑھا دیں تو اس سے تو کوئی بھی چھین لے گا. اس طرح ایمان کی دولتیں جو خود انسان اپنی ختم کر رہا ہے برائیوں میں گر کے اور غلط قسم کے نظریات اور افکار و تخیلات میں پھنس گئے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر اس کے ایمان کی طاقتوں میں اضافہ کرے گا جی. وہ اس مقام پہ پہنچے، وہ دشمنوں سے ٹکر میں جو غیر اخلاقی انصاف کے عمل ہیں، جو بد کردار ہیں، جھوٹے ہیں، جو انسانی کو قتل کرنے والے ہیں، جو 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 یوٹرن لیتے ہیں، منافق ہیں، جو انسانی کی تجزیل کر رہے ہیں، ایسے تو کوئی بھی ٹکر نہیں لے گا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. ہاں سوشل میڈیا کی حد تک وجہ سے یوٹیوب کا پاگل لیڈر وہ خود کو اپنا عالم اسلام کا مبلغ سمجھتا ہے اور اپنا آپ سمجھتا ہے، مگر اس میں ایمان کی اتنی بھی دولت نہیں کہ وہ سچ بول سکے. وہ یو ٹرن نہ لے، مگر اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بس کیا ہے، صرف وہ جھوٹے فالوور گالیاں نکالنے والے اور سمجھنا کہ میں اس لیے کنٹراڈکٹ کرتا ہوں اس شخصیت کو کیونکہ میری باتیں بھی انقلابی ہیں، میری بھی غلامی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، میری بھی باتیں، کیونکہ میں اقبال پڑھتا ہوں. تو اب وہ مجھے کاپی پیسٹ کر کے یا مجھے کاپی کرتا ہوا مجھے تو میری جو راستے ہیں اس کو تو ڈیٹریکٹ نہ کرے، کیونکہ وہ میرے افکار کو تخیلہ کو چوری کرتا ہے یا وہ بے معنی سی چیزیں کر رہا ہے. تو میں اب وہ گاڑی گولم کلوچ والے دوسرے تیسرے اکٹھے کر لیے تو عجیب سی انتہا پسندی پھیلا لی، وہ یوٹیوب چل گیا کیونکہ تھوڑی سی کرکٹ سے شہرت ملی ہوئی تھی، کچھ سیاستدانوں چلا ہوا تھا، کچھ جو بھی بونگیاں لگی ہوئی تھی، کچھ میڈیا نے پیسے لے دے کے چھان دیا. تو اب وہ تو آؤٹ آف کنٹرول شخصیت جا چکی تھی، ذہنی طور پہ ذہنی مریض بنا چکا تھا جس کو نہ بولنے کا کنٹرول، نہ اصلاح معاشرے کے لیے پہلو تو نہ اصلاح کے حوالے سے قوموں کو ڈیل کرنا. مگر وہ ایک ایسا ذہنی مریض شخصیت تھا جو شخص جس میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، جو اور فیصلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق نہیں کرتا، میں اسے ذہنی مریض ڈکلیئر کرتا ہوں، چاہے اس میں عام شخص ہو چاہے خواص ہو. تو لہٰذا سیلف کنٹرول ایک بہت بڑی ہمت ہے جو کہ آپ بھائیوں کی طرف رغبت اختیار نہ کریں یا آپ تکبر میں نہ آئیں یا آپ کسی سے حسد نہ کریں، اور ایسی چیزیں نہیں ہیں. اور بولنے کا پتہ نہیں نہ ہو، کسی کو بولنے نہیں لانت ہے ایسی انسان کی شہرت پہ، ایسے انسان کے مشورے میں. تو لہٰذا
وہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ آج میں وہی چیزیں میں بھی باتیں کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سارے سیاستدان پاکستان کے میرے خلاف کہتے ہوں کہ یہ آصف کیا بات کر رہا ہے, مگر بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے بڑی پلیز اگر میری باتیں اللہ تعالیٰ کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے جو کام کوئی بھی نہیں کر پا رہے, جو حقیقی معنوں میں اسلام کے بھائی بن کے اسلام کے کلمات کو اجاگر کر سکیں, کیونکہ ہر کوئی بے حسی کی وادی میں سویا نظر آتا ہے. ایسے میں جو قوموں کی جن کو آزادی کا ترجمان اللہ تعالیٰ بناتا ہے ان کے لیے پھر اپنی دل کی بات کرنا ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ان کے جذبات اللہ کی طرف سے فطرت عطا کرتی ہے. تو علامہ محمد اقبال نے بھی اپنے دل کی آواز سنائی لوگوں کو اور بتایا کہ کیا چیزیں چاہ رہی ہیں. آج میں بھی اپنا اظہار کرتا ہوں تاکہ اور میں اس لیے کہتا ہوں میں کسی سے متاثر نہیں. ایک طرف خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں, اپنے سے آگے اپنی ذات سے آگے ان کی سوچ نہیں جاتی, اور ایک طرف میں ہوں کہ جو میں اپنی ذات کو کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری کسی بھی بات میں اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا, جھوٹا نہیں ہوتا, منافقت نہیں ہوتی, جھوٹ نہیں ہوتا. اور میں آج بھی اتنے سالوں سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور کسی نے بھی ایلیگیشن نہیں لگایا کہ آصف یہ بات غلط کر رہا ہے. الحمدللہ ہر ایک نے اپریشیٹ کیا میری ایکٹیویٹی کو. ایک شخصیت بھی نہیں ملی جس نے مجھے ڈیگریڈ کیا ہو کہ آپ کی یہ ویڈیو میں یہ نفس ہے, آپ نے یہ غلط بات کی, یا یہ اسلام کے خلاف بات کی, یا یہ اس کا نام ہے اسلام دوستی کے خلاف بات کی, یا یہ فکر اقبال کے خلاف بات کی, یا آپ نے یہ بات غلط کہہ دی ہے. کوئی ایک شخصیت بھی مجھے نہیں ملی, بلکہ ہر جگہ بھی مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے سینئر سٹیزن کے صدر کی طرف سے مجھے ابھی میں پھر 2 مہینے ہو گئے مجھے انہوں نے میل کی تھی اور اپریشیٹ کیا تھا میری ایکٹیویٹیز کو. تو میں نے اس کا شکریہ ابھی تک ادا نہیں کیا, اور کہتا تھا آپ سے مزید کنسرن کریں گے, اپنے فون نمبر دیے وہ بھیجے تھے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے بہت سارے لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں میری ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے, اور الحمدللہ مگر یہ دکھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے, اور اس کا ازالہ نہ کیا گیا اور سپورٹ نہ کی گئی تو پھر ہم یقیناً اس کا نام کیا ہے مزید جو تباہیاں ہیں اس کی وہ پھر اپنی خود آنکھوں سے مزید دیکھیں گے اگر ہم نے اپنے دشمن کو اس کے جو عزائم ہے ان میں مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم حقائق سمجھ سکیں. اللہ حافظ.